السلام علیکم ناظرین، کشمیر ہوپ کے دربار پروگرام کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہیں عرفان سلطان پنڈت پوری اور میں ہوں عابد قادری۔ عرفان صاحب، کشمیر ہوپ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ جموں کشمیر میں پہلی بار DDC بنائے گئے، اس کے بعد آپ بطور چیئرمین ضلع کپوارہ منتخب ہوئے۔ آپ کو 6 مہینے ہوئے بطور DDC چیئرمین ضلع کپوارہ۔ ان 6 مہینوں میں چونکہ یہ ایک نیا عہدہ ہے، پہلے یہاں نہیں تھا جموں کشمیر میں، ان 6 مہینوں میں آپ کے تجربات کیا رہے؟ لوگوں کی جو گریوینس آپ کے پاس آتے ہیں، لوگوں کے کام آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ شکریہ پہلے، سب سے پہلے شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ DDC چیئرمین ایک پہلا یہاں نیا ایک عہدہ ہے۔ یہ جو سٹارٹ جب ہم نے یہ کیا DDC کونسل، آپ کو پتا ہے جموں کشمیر میں ایک ہسٹری کریٹ ہو گئی جب یہ الیکشنز ہو گئے، تو لوگوں کو جو ایکسپیکٹیشن، جو 2.5 سال کا گیپ لوگوں کے پاس جو تھا، جو کہ خالی بیوروکریسی تک محدود تھا، تو جب ہماری الیکشنز ہو گئے، لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ بہت ہائی تھی، تو لوگوں کا جو رش و جمیلہ تھا وہ بدستور رہا۔ لیکن اس میں کچھ ایسے حالات ہو گئے، پہلا وقت تھا، سٹارٹنگ نہیں تھی، ابھی یہاں کے جو ہمارے آفیسرز تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا اسے کیسے چلانا ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد 1-2 مہینے اس پروسیس کو لگے، تو ہماری جو جب یہاں ہمارے فنڈز بھی الاٹ ہو گئے، جس میں سب سے پہلے ہمارے کو DDC ایریل فنڈس آ گئے جو کہ 10 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ کے لیے تھا، جتنے بھی DDC ممبرس تھے۔ اس میں پنچایت کا بھی آ گیا، اس کے بعد DDC کا بھی آ گیا، بلاک، ہر جگہ پیسہ آنے لگا۔ تو لیکن وقت کم تھا، فارمولیٹ آلریڈی ہوا تھا، ہمارا اس میں زیادہ رول نہیں رہا۔ لیکن اس کے بعد جو بھی کوئی کام اور تھے جس میں ہماری دخل اندازی کی ضرورت تھی، ہم نے بخوبی وہ نبھایا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو یہ DDC کا اب جو یہ آ رہا ہے، یہ پٹری پہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال میں اس کا ایک اہم کردار ہے، ایک بڑا رول ہے جہاں تک ڈیولپمنٹ کے حساب سے۔ لیکن اکثر جو DDC ممبران ہیں، ان کی یہ شکایت ہے کہ سرکار نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ان کو پاورز دیے جائیں گے، لیکن DDC ممبران یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو سرکار نے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے، وہ وعدے سرکار نے ابھی تک پورے نہیں کیے۔ دیکھیے، اس میں ایک وجوہات ہے، میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ بیسیکلی از دا فرسٹ اسٹیٹ جہاں DDC کے ڈائریکٹ الیکشنز ہو گئے، یا جہاں بھی آپ پاؤ گے پہلے ریسٹ آف دا انڈیا میں یہ ڈائریکٹ الیکشنز ہو گئے، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی، اور DDC کو پرومس کیا گیا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس، دی اسکائی ول بی دی لمٹ۔ ایز پر یہ پروٹوکال، ان کے کیا کلیش آنے لگے، اس میں کیا مسئلہ ہو گیا، وہ پروٹوکال بدستور نہیں رہا۔ لیکن اب میرے خیال میں جو ہمارے آنریبل گورنر صاحب ہیں، ہی از ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ، ہمارے ساتھ انہوں نے DDC کے ساتھ میٹنگیں لے لی، اب دیکھ رہے اس کا کیا آ جائے گا، کون سا پہلو آ جائے گا، تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو گریونس ہے دیٹ ول بی سالو ہو جائے گا۔ اچھا، ضلع کپوارہ میں بلاکس کی کل تعداد 24 ہے جی۔ ہر بلاک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یا ان کو فنڈز کس طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں ان بلاکس میں؟ جیسے آپ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے فنڈز ڈیوائڈ کر رہے ہیں، یا ایکول شیئر، ہر بلاک کو ایکول شیئر دے رہے ہیں، یا ڈیمانڈ جو اور نیسیسٹی جو ان بلاکس میں ہے اس بنیاد پر فنڈز کی تقسیم کریں؟ آپ پنچایت فنڈس کی بات کریں؟ جی۔ دیکھیے، میں بتاؤں گا، ہمارے ٹوٹل یہاں 385 پنچایت ہیں، جس میں پورے ضلع میں جس میں 24 بلاک ہے۔ جو بھی یہ جو الاٹمنٹ آف فنڈس ہوتی ہے، دیٹس ایز پر دا پاپولیشن، ایز پر دا وارڈس۔ کسی میں آپ 7 وارڈ پاؤ گے، کسی میں آپ 9 وارڈ پڑھو گے، کسی میں آپ 11، ایز پر دا پاپولیشن یہ پیسہ، اور جو ایز فار ہمارے DDC کا ہوتا ہے یا BDC کا ہوتا ہے، ان کے ڈپینڈ ہے کس ایریا میں پنچایت سے، ویسے ایلوکیشن ان کی ہو جاتی ہے۔ DDC جو ہمارا اپنا گرانٹ ہو جاتا ہے، جسے DDC کیپکس کرتے ہیں، اسے ہم ایکولی شیئر کرتے ہیں 14 DDC۔ پنچایت راج سسٹم جو ہے، گرام سبھا جو ہوتی ہے، گرام سبھا کو اس کا بنیادی ستون مانا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گرام سبھا میں جو پلان دیے جاتے ہیں وہ بعد میں آتے نہیں، یعنی ان کو کام نہیں دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو گرام سبھا ایک فارمیلٹی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرام سبھا کی وجہ سے ان کے علاقوں میں ترقی ہوئی۔ گرام سبھا کی کامیاب عمل آوری کے لیے آپ نے ان 6 مہینوں میں کیا کیا؟
آپ نے بہت ہی ایک اچھا سوال پوچھا. جو ستون ہے ڈیموکریسی کا وہ گرام سبھا ہے, کیونکہ گرام سبھا میں ایک عام آدمی کی بات سنی جاتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ میجورٹی آف جگہ لوگوں کا اس پلان کے ساتھ اس پلان کے شمولیت نہیں کرتے, پھر ان کی شکایتیں رہتی ہے. لیکن اب یہ ایک ہم کوشش کرتے ہیں, جو بھی یہاں سے آپ گرام سبھا ہو جائیں گے اس میں ہم یہ کوشش کریں گے پارٹیسپیشن, اور لوگوں کو اویئر کریں. آپ گرام سبھا میں آئے, آپ کا کام ہو جائے گا, کیونکہ جو ایبسنٹ وہ رہتے ہیں ان میں اس کا کام نہیں اٹھتا ہے, اور جن کی بیچاروں کے جن کا حق ہوتا ہے ان کا حق مارا جاتا ہے. تو اس انشاءاللہ ابھی جو سٹارٹ ہے, ہم اس پہ پورے فوٹوگرافس ایویڈنس پورا ہم لیں گے. جتنے بھی گرام سبھا میں ہوں گے یہ سمجھیں گے کہ پارٹیسپیشن زیادہ ہوگا, جو لوگوں کی بات ہوگی اسے مانی جائے گی. ہاں یہ تو ضروری ہے, گرام سبھا تو یہ ایک بنیادی ستون ہے پنچایتی راج. لیکن اکثر لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ سرپنچ نے ہمارا کام نہیں کیا, جبکہ وہ اس میں شمولیت نہیں کرتے ہیں. گرام سبھا میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ شمولیت نہیں کرتے, پھر شکایت لے کے آتے ہیں. دیکھیے جو آپ وہ شکایت کس طرح سالوں, دیکھیے جو ڈی ڈی سی الیکشن کے بعد یہ 3 ٹائر کمپلیٹ. ہاں جی جی. اب ایک مسئلہ یہاں سنوائی ہے. آپ اگر کہیں پنچایت کا کہیں وی ایل ڈبلیو کی غفلت تھی یا سرپنچ کی غفلت تھی, ہم پورا وہ کنسیڈریشن میں لیتے ہیں, اور جہاں ہمارے کو لگتا ہے کہ یہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی وہاں گرام سبھا میں جاتے ہیں. تو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہم جیسے اگر پنچایت نہیں مانے گا بی ڈی سی کے پاس جائیں گے, بی ڈی سی نہیں مانے گا ڈی ڈی سی کے پاس جائیں گے. ڈی ڈی سی تو میں ہوں, ڈی سی صاحب بھی ہے, اے سی ڈی صاحب بھی ہے. جتنے بھی اب لوگوں کو ایک جگہ نہیں جانا ہے پنچایت سرپنچ کے پاس, اب لوگوں کے پاس دروازے کھلے تو obviously اس پہ چینج آنا ہے. اچھا, نہ صرف ضلع کپوارہ میں بلکہ پورے جموں کشمیر میں بے روزگار جو ہے تعلیم یافتہ, ان کی تعداد سے آپ واقف ہیں اور ان کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں. روز بروز بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. آپ کا جو خاص کر منریگا ہے اور دیگر سرکاری سکیمیں ہیں, کیا ان کو پریارٹی کے بنیاد پر کام دیا جاتا ہے جو تعلیم یافتہ بے روزگار ہیں, یا ان کو آن پار ود ادر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کام دیا جاتا ہے؟ ہاں, اگر ایسا نہیں ہوتا, کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے تعلیم یافتہ بے روزگاروں کے لیے؟ اور دوسری بات ہے, کیا آپ ایسا کچھ کریں گے یا آپ کے ڈومین میں ہے ایسا کچھ کہ آپ تعلیم یافتہ بے روزگار جوانوں کو اولین فرصت میں کام دیں گے؟ ٹو بی فرینک اینف نہیں. جو بے روزگار ہم امپلائڈ یوتھ ہے, جو پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. پروویژن ہونا چاہیے, کیونکہ منریگا ہو یا 40 یا کیپیکس ہو یا کنورژن ہو, اس میں کام بہت بڑا ہو رہا ہے. اچھا, ضلع کپوارہ میں جو سڑکیں ہیں جن کی 2021 میں میکڈمائزیشن ہوئی ہے, ٹوٹل کتنے کلومیٹرز ہوئے ہوں گے میکڈمائزیشن؟ اپروکسیمیٹلی ہمارے 2 ڈویژن ہیں, ہندوارہ ڈویژن اور کپوارہ ڈویژن, جو اور ہمارا یہاں کرنا میں بھی آر این بی الگ ڈویژن ہے, لیکن پی ایم جے سے آ جاتا ہے کپوارہ کے ساتھ. تو میں کرنا کا اس وقت آپ کو نہیں دیتا ہوں, لیکن جب تک ہندوارہ اور یہاں کا تعلق ہے, ہم نے اپروکسیمیٹلی 200 کلومیٹر کیے, جس میں ہندوارہ پی ایم جے سے نے 43.7 کلومیٹرز کیے, ہندوارہ آر این بی نے 63.50 کلومیٹر کیے, آر این بی نے 40 کلومیٹر کیے, اور پی ایم جے سے کپوارہ نے انکلوڈنگ کرنا 42 کلومیٹر. کرنا کو ساتھ دے, ہاں جو پی ایم جے کا, لیکن آر این بی کا ان کا ڈویژن الگ تھا. تو انشاءاللہ اگر کل دیکھا جائے گا تو بہت اچھا کام ہو جاتا ہے. اگر ہم لاسٹ ایئر سے اسے کمپیئر کریں گے تو بہت زیادہ ہے. جو ہمارا ٹارگٹ اس سے وہ زیادہ ہے, لیکن کچھ اس سال بھی ہمارا جو سی این ٹی کی الاٹمنٹ وہ سیم ہو گئی. ہم نے گورنر صاحب کے ساتھ میں خود ملا, میں نے ایڈیشنل فنڈنگ کی بات کی, انہوں نے مجھے یقین کیا. تو انشاءاللہ جو آنے والا سال ہوگا اس 2022 میں ہم اس سے زیادہ سیٹ گول کرتے ہیں. جو بچے مجھے ابھی ہیں جو باقی ہے. جی جی جی. اچھا, افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو پورے ضلع کپوارہ میں ندی نالے آبی ذخائر جو بھی ہمارے ہیں, سارا کوڑا کرکٹ انہیں میں ڈالا جاتا ہے, چاہے وہ گاؤں دیہات کوچوں میں ہو. آپ جہاں بھی جائیں گے ندی نالوں کے کناروں پہ صرف آپ کو گند ہی گند ملے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, جو ڈی ڈی سی ممبران ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور جو کنسرنڈ متعلقہ محکمے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک جامعہ پروگرام تیار کیا جائے, تاکہ جو یہ تحفے ہیں قدرت کی طرف سے ہمیں ملے ہیں تحفے, ان ذخائر کو بچایا جائے, ہمارے لیے بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیے, میں بہت ہی مسرت سے اسے اناؤنس کرتا ہوں, کپوارہ ڈسٹرکٹ واحد ایک ڈسٹرکٹ ہے, یہاں ہم نے سالڈ لکوڈ ریسورس مینجمنٹ کیا ہے.
जो जितने भी हमने 30 पंचायत को आइडेंटिफाई किए हैं, 30 पंचायत में हम कलेक्ट स्पॉट एक बना देंगे। इसके बाद जो ये है हम इससे हम, क्योंकि हमारी जो हम इसमें 2 किस्म के निकलेंगे, एक है बायोडिग्रेडेबल एंड दूसरा जो डिग्रेड हो जाता है। जो बायोडिग्रेडेबल है उससे हम उसी वक्त जो हमारा फॉरन जो उसका ट्रीटमेंट होगा उसमें उस देंगे। जो नॉन डिग्रेडेबल जो नहीं हो जाता है उसको हम या तो यहाँ इसमें मैगडम प्लांट में इसके बहुत सारे करेंगे, तो इससे हमारा एक रेवेन्यू भी आ जाएगा, जो रेवेन्यू जो कंसर्न पंचायत में वो हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे ACP साहब हैं, हाल ही ने ज्वाइन किया। ही इज़ अ वेरी इक्वल आवर पर्सन एंड ही हैज़ 100% कंट्रीब्यूशन। तो हमने भी जितना चला हमने भी साथ दे दिया। इसके पास हमारे को पैसा भी है, कन्वर्जन में भी हमने दिया है, नरेगा में भी है, स्वच्छ भारत इसमें भी है। तो जितना भी हमारे पास हमने को बचाने के बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, जिले कुपवारा के 2 बड़े कस्बे हैं, एक हंदवाड़ा और एक कुपवारा। बहुत सालों से कहा गया कि यहाँ पे पार्किंग का निज़ाम, माकूल निज़ाम तो नहीं है लेकिन कहा गया कि बनाया जाएगा, जिसकी वजह से पार्किंग न होने की वजह से लोग मजबूरन, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग ज़बरदस्ती या जबरन या खुदगर्जी से, वो लोग मजबूर ये गाड़ियाँ पार्क करते हैं सड़क पे, जिसकी वजह से एक ट्रैफिक जाम का मसला हो जाता है। दूसरा जो राहगीर हैं उनको भी चलने में दिक्कत पेश आती है। आपके पास कोई ऐसा ज़ेर गौर प्लान है ट्रैफिक देखिए पार्किंग का निज़ाम ठीक हो जाएगा? दिन आपको पता है ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम हमारे कुपवारा में है, ये प्रॉब्लम हमारे हंदवाड़ा में है। एज सच हमने कोई प्लान नहीं किया, लेकिन मैं आपको विश्वास से कहूँगा जो आने वाला हमारा DDC जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो मीटिंग होगी उसमें हम फर्स्ट क्राइटेरिया प्रायोरिटी देंगे हंदवाड़ा में पार्किंग और कुपवारा में पार्किंग। अच्छा, ये तो हम सबको पता है कि सर्दी की अब आमद है, यानी सरमा की आमद है, बिजली की आंख मचोड़ी शुरू हो चुकी है, बर्फबारी की वजह से रास्तों का बंद होना ये तो कुदरत सी बात है। लोगों को पिछले साल हमने देखा, माजी में जो हमने देखा कि लोगों को अपने हाल पे छोड़ा जा रहा है। आप कोई ऐसा प्लान एडवांस में तैयार करने जा रहे हैं सरमा में जो हमारे साथ हमारी मुश्किलात हैं उनके साथ निपटने के लिए? आप कोई प्रोग्राम तैयार करेंगे या लोगों को ऐसे ही जैसे माजी में अपने हाल पे छोड़ा जाता? देखिए, एक बात में एक खुशाइन एक बात है कि पहले मौसमी सरमा में यहाँ जम्मू की तरफ दरबार आज पहली बार है। और जो हमारा सेक्रेटरी को मैं बताएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का वो कुपवारा है जी। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ ही है, हम भी इन्हीं के साथ इन्हीं के हाल में होंगे। इन्हीं लोगों के कोशिश करेंगे। जो भी एक बहुत बड़ा एक पैसा अमाउंट एक आ गया, PRA नहीं जितने भी PRA से, चाहे पंच हो, सरपंच हो या BDCs हो, DDCs हो, एक बहुत बड़ा अमाउंट पावर सेक्टर को दे दिया। हमने कोशिश की है कि जो बफर स्टॉक में हम ट्रांसफार्मर अवेलेबल रखें, उनके साथ मीटिंग भी हमने ले ली ताकि अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर जले उसे विद नो टाइम रिप्लेस किया जाए। तो कोशिश है, इंशाल्लाह इरादे हम भी आई है, तो इंशाल्लाह इस साल लगता है कि सिचुएशन बहुत ही बेहतर आएगी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल लेकिन इम्पोर्टेंट है। आपके जेर महकमे जितने भी महकमे आते हैं उन महकमों में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट निज़ाम लाने के लिए आपकी कोशिश क्या रहती है? देखिए, कहते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आप जब खुद ठीक होगे तो दूसरे आदमी को आप उसकी हद मैं कर सकते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन एक अल्लाह का एक शुक्र है, जहाँ तक मेरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का ताल्लुक है, न्यू ऑफिसर्स आ गए हैं। हमें लगा कि इनका रुझान जो है वो ज़्यादा काम करने को है, वो रिश्वत से कोसों दूर है। मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं यहाँ रहा हूँ पॉलिटिकल, आई बीन इन पॉलिटिक्स लास्ट 15-16 ईयर्स। हर किसी दौर में हम रह गए, लेकिन जो इस वक्त हमने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक माहौल देखा, ये बदलता हुआ एक माहौल, बहुत ही अच्छा माहौल, नौजवान आ गए, काम करने से गर्ज है, बहुत ही नकारा जाता है रिश्वत को। तो कोशिश करते हैं हम, जहाँ RDD को भी बहुत कहा जाता था, यहाँ ये तो रिश्वत का खजाना है, लेकिन यकीन मैं आपको बता दूंगा DC साहब से लेके कहीं अफसर तक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हमारे को है। और अल्लाह का फजल है, जो नई वीडियोस आ गई जिनकी वो भी बहुत ही काबिल, बहुत ही अल्लाह का डर है उन्हें। वो तो कोशिश ही लगता है कि हम पूरी क्लीन को क्लीन नहीं कर सकते, पूरी सिस्टम को, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा
80% तक जो माहौल है उसमें चैन तब्दीली आई है। अच्छा, आपके साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जो लोग यहाँ आते रहते हैं, जिनकी ग्रीवेंस होती हैं, जिनकी शिकायत होती है, आपके पास जिनका काम होता है, उनके लिए आपका कोई खास मैसेज? देखिए, मैं बताऊंगा, वैसे तो डीडीसी चेयरमैन, मैं जिला का डीडीसी चेयरमैन हूँ। जो भी मेरे पास आ जाता है बिना किसी पार्टी की, उस लिहाज से नहीं, उस लिहाज से मैं कोशिश करता हूँ उसका काम करने को। कुछ काम हो पार्टी लिहाज से कोई काम हो discrimination जाते नहीं हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं। एज फॉर एज द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इज कंसर्न, आई एम विद द जॉइंट डेवलपमेंट। मैं पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट की जो इसमें है, तो इसमें भेदभाव करना, ये इस पार्टी का उस पार्टी, वो तो इंशाल्लाह मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। हाँ, लोग आते हैं, लेकिन आपको पता है जो सिस्टम आज डिफरेंट है, नहीं सिस्टम आज डिफरेंट है। आज आपको पता है ये नौकरी, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। टॉपर्स के लिए लेकिन जगह अवेलेबल है। आप जितने भी एंट्रेंस से निकलेंगे, जितने भी मेरिट में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो ये लोगों को, क्योंकि एक हमारी एक आदत बन चुकी है नौकरी, उसके बगैर जो भी काम करते हैं, कोशिश करते हैं, जो भी काम पॉसिबल डोमेन में पॉसिबल कर जाते हैं। क्योंकि एक लोगों को कहा जाता है नौकरी इस वक्त नहीं है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तो हम कहते हैं अगर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो एलिजिबल होगा, जो उसके मेरिट के लिहाज से, उसको तो अपना हक जरूर मिलेगा। इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू।